بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدہ لا شریک لہ شہادت ایمان و اخلاص و اذعان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ارسلہ واعلام الہدى دارسا ومناهج الدين طامسة فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والكرم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے جمال میں مستور اور کمال میں یکتا ہے، اور لاتعداد درود و سلام ہو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ راز خلقت ہستی و مانی کونین، وہ جان حسن ازل، وہ بہار صبح وجود، وہ آفتاب حرم نازنین کنج حرا، وہ دل کا چین، وہ ارباب نظر کا مقصود، انتہائی عزت اعزاز اور احترام کے لائق حضرت صاحبزادہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، انتہائی محبت، احترام اور عزت کے لائق استاد کبیر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب، صاحبزادہ پیر توصیف النبی صاحب، حاضرین و سامعین، ہم سب کے لیے یہ لمحے عزت اعزاز اور سعادت کا باعث ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے منعقدہ اس محفل میں ہمیں حاضری کا شرف میسر آ رہا ہے۔ حضرت علامہ اقبال آپ نے 1931 میں ایک تحریک شروع کی تھی اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا تحریک یوم النبی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم کا ایک ذہنی اور نفسیاتی سطح پر ایک اس کی ضرورت ہے کہ اس کو فکری اور حسی سطح پر ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے جس کے گرد اس کی ساری توجہات گھوم سکیں، جس سے اس کو توانائی اور انرجی اور تازگی میسر آ سکے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ 13.5 صدیاں بیت گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت و رفعت اور آپ کے فیضان تعلیم و تربیت کا سورج نصف النہار پر ہے اور قیامت تک نصف النہار پر رہے گا۔ اس کی چمک اور اس کی ضوء زندگی کے مختلف پہلوؤں کو روشنی اور تازگی عطا کرتی رہے گی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ سیریمونیل ایج ہے، تہوار منانے کی دنیا ہے، اور دنیا اور زمانہ اپنے مختلف ایام کو کسی نہ کسی طرح تازہ رکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کو تازہ رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو سال کے 365 دن اور پھر ان
365 دنوں میں سے ہر دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں جس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کی طلب تڑپ کسک اور ضرورت نہ ہو، لیکن ہمیں کوئی دن ایک ایسا ضرور رکھنا چاہیے جس دن ہم اپنے معمولات زندگی کو تج کر کے اور اپنے سارے امور پس پش ڈال کر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور محبت میں خود کو گم کر لیں، خود کو محو کر لیں اور خود کو سمو لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دن رکھا جا سکتا ہے اس کام کے لیے، لیکن اس دن کی ایک فطری سی مناسبت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام کرنا چاہیے، اجتماعات کرنا چاہیے، مجالس منعقد کرنی چاہیے، خصوصی نشستوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو ہے اور آپ کی سیرت اور آپ کی محبت، اس کے نت نئے عنوان جو ہیں اس کو پڑھیں، سنیں اور اپنی زندگی میں اس کی روشنی محسوس کریں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ ایک چیز انفرادی سطح پر ہے کہ ہر شخص کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرے، آپ کی ذات پر عقیدتوں اور ارادتوں کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ اجتماعی سطح ہو یا انفرادی، انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہر وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے اس کام کے لیے کہ درود و سلام انسان کی زندگی کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدل سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اجتماعی سطح ہے کہ محلے کے، شہر کے، قریے کے، قصبے کے کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور پھر ان میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرے، آپ کے خصائص بیان کرے، آپ کے شمائل بیان کرے، آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ اور آنکھ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، اور پھر اس موقع پر پھر وہ بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز اگرچہ آج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن عہد صحابہ میں، خلفائے راشدین کے عہد میں، خود صحابہ اور خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کا یہ معمول تھا کہ وہ اکٹھے ہوتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اپنے عہد خلافت میں جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگتے، تو پھر آپ روک لیتے اپنے کسی ایک صاحب کو، اپنے کسی ایک دوست کو، اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ پر روک لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ تعال نؤمن باللہ سا، کہ اے علی رک جاؤ اور آؤ کچھ لمحوں کے لیے ہم ایمان لے آئیں، ایمان کی حلاوت محسوس کریں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا امیر اس قول کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہ جو انتظامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ انسان کے دل کو بعض اوقات سخت کر دیتی ہیں، تو آؤ اس کو گداز کریں، اس کے اندر حلاوت پیدا کریں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر فاروق ایک گھر میں چلے جاتے اور ایک بڑی بوڑھی عورت جو بڑی برگزیدہ خاتون ہیں، تاریخ جس کو ام ایمن کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ وہ برگزیدہ خاتون، یہ وہ برکتوں والی مائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی معیت میں، آپ کی مصاحبت میں جب مکہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے،
تو یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ تھا، حضرت سیدہ آمنہ اور یہ برگزیدہ خاتون ام ایمن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مختصر سا قافلہ مدینہ میں اترا تھا، اور پھر یہاں پر قیام کے بعد جب یہ قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور راستے میں ابوار نامی بستی مر جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رات کے دھندلکے میں شام کے تاریکی میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت یہ بڑھیا اور یہ خاتون تھی، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائنتی کی طرف کھڑے تھے معصومانہ اداؤں کے ساتھ کہ دنیا میں ظاہری طور پر جو سب سے یہ عظیم ترین ایک سہارا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا رہا تھا کہ والد گرامی تو ولادت سے قبل ہی دنیا سے چلے گئے، اور کسی نے کہا تھا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، بڑھنے لگے تو دادا ہوئے عدم کو رواں، ایک سایہ یوں ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اپنی والدہ ماجدہ کی پائنتی کی طرف کھڑے ہیں، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے اس موقع پر جو باتیں کی، جو اشعار کہے، تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ہر طلوع ہونے والی چیز کو غروب ہونا ہے، ہر عروج کو فنا ہے، ہر بلند چیز نے پست ہو جانا ہے، لیکن لوگوں سن لو، وہ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو پھر اس دنیا میں جب تک مجلسیں آباد ہوتی رہیں گی، جب تک لوگ اکٹھے ہوتے رہیں گے، ان میں میرا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ میں نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے سبب اس دنیا کی رونقیں ہیں، جو سراپائے حسن و جمال ہے۔ تو یہ عظیم خاتون ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ واپس آئی تھی۔ صحابہ ان کے پاس اکٹھے ہوتے اور ان کو کہتے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بچپنے کی بات سنائیں، کوئی لڑکپن کا قصہ سنائیں، اس نے ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی محفلیں آباد کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ان کی سیرت کے تذکرے سننے چاہیے، اور پھر تیسری بات کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ، اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن اس کی طرف کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ محض مجالس کے آباد کرنے سے نہیں، صفحات کو پڑھنے سے نہیں، بلکہ کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھنے سے میسر آئے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیمیا پیدا کنز مشتے گلے، بوسہ زن پر آستانے کاملے، کہ جا اپنی اس مٹھی صفت خاک کو کیمیا صفت بنا لے اور کسی مرد کامل کے آستانے پر بوسہ زن ہو جا۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے اور آپ کے حسن و جمال کی باتیں یہ کوئی اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اس عہد کے عظیم شاعر اعظم چشتی نے کہا تھا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات،
اور اب تک وہ حسن جو حسن زندگی کے فسانے کی جان ہے، جو حسن زندگی کے فسانے کی جان ہے، وہ تیرا حسن پاک ہے اے زینت حیات۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ رات تھی اور رات بھی تاریک، اور میں سینے کا کام کر رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، کوشش کے باوجود مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی نکھتوں اور رنگتوں اور روشنیوں کا نور بکھیرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کی ضیاء سے مجھے گمشدہ سوئی مل گئی۔ صاحب خصائص کبریٰ نے لکھا فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، اور حسن رضا بریلوی نے کہا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اعظم چشتی کے پنجابی کے شعر پھر مجھے یاد آئے، انہوں نے کہا کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے او جاوے سیر چمن تھی سارا گلشن سیس نوائے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مطب بے ادبی ہو جائے، جے او پاوے ہتھ پھلنا وچ رل جائے، اور توبہ ایڈا حسن مائیے دا جدی چاہت نہ چلی جائے۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب۔ اور ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، اور پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو۔ حضرات آج کی یہ محفل، اور اس محفل کے آپ کو تو پتہ ہے ہمیشہ مرکزی خطیب اور خصوصی خطیب ہم سب کے استاد، ہم سب کے محترم حضرت ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی ہوتے ہیں، ہم سب ان کی باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں تو صرف ان کے آنے سے قبل آپ کو ذرا ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا کہ وہ عظیم خطیب اور وہ عظیم ہستی آپ سے خطاب فرمانے والی ہیں، لوگ جن کی باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں۔ احمد ادیم قاسمی نے کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اور شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، ہم کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور ہم نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام۔ اور ماہر القادری نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ یاد رخ جانا کے بغیر زندگی کیا ہے، مسلسل شب تنہائی ہے، یا رسول اللہ آپ سے پہلے نہ خوشبو تھی نہ ران آئی تھی، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔